السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ۔ ناظرین، حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جس وقت ملکل موت دل کے رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچانا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کی گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملکل موت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو اس وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتوں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ جب یزید بن شجرہ صحابی سے بھی یہی نقل کی گئی ہے۔ ربیع بن بزا رحمۃ اللہ ایک عبادت گزار آدمی بصرہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اس طرح ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا۔ لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیہ، 11 12 اس کے بمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھی وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا گرمیوں کی دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزار اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نہ موت سے ڈر رہا ہوں، نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درم سے کچھ زائد تھا۔ 1 درم 30 کا ہوتا ہے۔ جب یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا ایسی جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے وہاں کے کچھ لذتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے،
اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے، چپ رہ، میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کی تھی کہ میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے، مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ جریری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا، یہ وقت ضعف کا ہے، یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے، اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا؟ میرا اعمال نامہ اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ابو سعید خضار رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ انتقال کے وقت بہت ہی مزے پر آ رہے تھے، کیا بات تھی؟ فرمانے لگے، اگر اس وقت اس کی روح اشتیاق میں اڑ جاتی تب بھی بعید نہ تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کہ کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ فرمایا، صرف یہ خواہش ہے میرے مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، وضو کی اور نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ ابو علی رحمۃ اللہ کی ہمشیرہ فاطمہ رحمۃ اللہ کہتی ہیں کہ جب میری بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت مزین کر دی گئی، اور وہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو علی اگرچہ تم اتنے اونچے درجے کی خواہش نہیں کر رہے تھے مگر ہم نے تمہیں اونچے درجے پر پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم، میں نے کبھی تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی بیمار آنکھوں سے بے چین کر رہا ہے اور خساروں سے جو حیا کی وجہ سے سرخ ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ واقعات تھے اللہ والوں کی موت کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی وظیفے اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی بھی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔